فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اعتقادات، تالیف ابو جعفر محمد بن علی بن بابویہ المعروف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 58۔ قبر میں سوال و جواب کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ قبر میں سوال کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے: قبر میں سوال و جواب برحق ہے۔ جو شخص سوالات کا صحیح جواب دے گا وہ قبر میں راحت، خوشی اور خوشبو اور آخرت میں نعمتوں والی جنت پائے گا، اور جو شخص صحیح جواب نہ دے پائے گا تو اس کی قبر میں آگ کا نزول ہوگا اور حشر کے دن اسے آتش جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ زیادہ تر عذاب قبر کا باعث چغل خوری، بدخلقی اور پیشاب کی نجاست کو خفیف سمجھنا ہے۔ مومن کے لیے قبر میں سخت سے سخت عذاب آنکھ پھڑکنے کے برابر یا مچھنے لگانے کی تکلیف کے برابر ہوگا، اور یہ تکلیف اس کے ان گناہوں کا کفارہ ہوگا جو دنیا کی تکلیفوں، مصیبتوں، بیماریوں یا جانکنی کی شدت جھیلنے کے بعد باقی رہ گئے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے غسل میت سے خواتین فارغ ہو چکی ہیں، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک سے انہیں کفن دیا اور ان کا جنازہ اپنے کاندھے پر اٹھایا، یہاں تک کہ قبر تک پہنچے اور خود قبر میں داخل ہو کر لیٹے، پھر کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں پر جنازہ لیا اور قبر میں رکھا، اور پھر جنازے کی طرف جھکے اور آہستہ آہستہ کچھ فرما رہے تھے۔ پھر 2 مرتبہ فرمایا: تیرا فرزند، تیرا فرزند۔ پھر باہر تشریف لائے، پھر قبر پر مٹی ڈال کر اسے ہموار کیا، پھر قبر کی طرف جھک گئے۔ لوگوں نے سنا کہ آپ بارگاہ خداوندی میں فرما رہے ہیں: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ میں انہیں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر آپ واپس پلٹے۔ مسلمانوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم نے اس سے قبل آپ کو ایسا کام کرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا: آج مجھ سے میرے چچا ابو طالب کی نیکی کھو گئی ہے۔ جناب فاطمہ کا یہ حال تھا کہ جب ان کے پاس کوئی بھی چیز ہوتی تو وہ مجھے اپنی ذات اور اولاد پر ترجیح دیتی تھیں۔ میں نے ایک دن ان کے حضور قیامت کا ذکر چھیڑتے ہوئے بیان کیا کہ لوگ روز قیامت برہنہ محشر ہوں گے، برہنہ محشور ہوں گے، تو حضرت فاطمہ نے گھبرا کر فرمایا: ہائے افسوس، تو میں نے ضمانت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں حالت لباس میں محشور فرمائے گا۔ اسی طرح ایک روز میں نے ان کے حضور فشار قبر کا ذکر کیا تو وہ پکار اٹھی: ہائے میری ضعیفی! تو میں نے ان کو ضمانت دی تھی کہ اللہ ان کو محفوظ رکھے گا، اس لیے آج میں نے اپنی قمیض کا ان کو کفن دیا اور ان کی قبر میں خود لیٹا اور ان کی میت کی طرف جھک کر ان کو وہ باتیں بتائیں جن کی بابت ان سے سوال و جواب ہونا تھا۔ چنانچہ جب ان سے ان کے رب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، اور جب ان سے ان کے نبی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ لیکن جب ان سے ان کے امام اور ولی کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ خاموش رہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ تمہارا بیٹا تمہارا امام ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا میرا امام ہے۔ اس کے بعد دونوں فرشتے یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ تم پر ہمارا کوئی بس نہیں، اسی طرح سو جاؤ جس طرح دلہن اپنے اجلے میں آرام سے سوتی ہے۔ پھر ان پر دوبارہ موت طاری ہو گئی۔
اس کی تصدیق قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے۔ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی دی ہے، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ سورہ مومن آیت نمبر 11۔ رجت کے متعلق عقیدہ۔ شیخ ابو جعفر نے فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رجت کا ہونا برحق ہے۔ چنانچہ خدا نے اپنی کتاب عزیز میں ان لوگوں کے بارے میں جن کی رجت ہو چکی ہے فرمایا، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ وہ لوگ 70,000 گھروں کے باشندے تھے، ہر سال ان میں طاعون پڑا کرتا تھا۔ مالدار تو اپنی قوت مالی کی وجہ سے نکل جاتے اور غربا باوجہ اپنی کمزوری کے رہ جاتے تھے۔ بس جو لوگ نکل جاتے تھے ان میں طاعون کم ہوتا تھا اور مقیم رہنے والوں میں باکثرت ہوتا تھا۔ مقیم رہنے والے کہتے تھے کہ کاش کہ ہم بھی نکل جاتے تو مرض طاعون سے مصیبت زدہ نہ ہوتے، اور نکل جانے والے کہتے تھے اگر ہم اقامت کرتے تو جس طرح ان پر مصیبت پڑی اسی طرح ہم پر بھی بلائے ناگہانی پڑتی۔ پس ان لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ جب طاعون کا وقت آئے تو سب کے سب اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ الغرض تمام آدمی نکل کر دریا کے کنارے جا اترے۔ جب وہ لوگ اپنا سامان ٹھکانے پر لگا چکے خدا نے انہیں آواز دی کہ تم سب مر جاؤ، پس وہ مر گئے۔ راہ گیروں نے ان کو راستے سے ہٹا دیا۔ وہ لوگ اسی طرح جب تک خدا کو منظور تھا پڑے رہے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی ان پر گزرے جن کا نام ارمیہ تھا۔ نبی نے عرض کیا خدایا اگر تیری مشیت ہو تو ان کو زندہ کر دے تاکہ یہ لوگ تیرے شہروں کو آباد کریں۔ خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے وسیلے سے میں انہیں زندہ کر دوں؟ تو میں زندہ کر دوں گا۔ نبی نے عرض کی ہاں میرے پروردگار۔ الغرض خدا نے نبی کے لیے ان کو زندگی بخشی اور ان سب کو حضرت کے ساتھ بھیج دیا۔ الحاصل یہ لوگ مرے، پھر دنیا میں ان کی رجت ہوئی، پھر وہ اپنی اجلوں پر مر گئے۔ خدا نے فرمایا یا اس شخص کی طرح جس کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا اللہ اس اجڑی ہوئی آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ بس اللہ نے 100 برس تک اسے مردہ رکھا، پھر اس کو دوبارہ زندگی دی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت مردہ رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مردہ پڑے رہے ہو۔ ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو سڑی نہیں اور اپنے گدھے کو تو دیکھو، ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ یوں جب اس پر حقیقت عیاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 259۔ پس یہ بزرگوار 100 برس تک مردہ رہے، پھر اپنی اجل پہ مرے، اور یہ عزیر نبی تھے اور بروایت ارمیہ تھے۔ ان لوگوں کے قصے میں جو بنی اسرائیل میں سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے میقات تھے پروردگار کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ خدا نے فرمایا پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 56۔ واقعہ اس کا یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے کلام خدا سنا تو کہنے لگے ہم تصدیق نہ کریں گے جب تک کہ ہم خدا کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ ان کی اس کج بحثی اور زیادتی کی وجہ سے آسمانی بجلی نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پس جناب موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب، جب میں بنی اسرائیل کے پاس لوٹ کر جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ پس خدا نے ان سب کو زندہ کر دیا۔ دنیا میں ان کی رجت ہوئی، انہوں نے کھایا پیا، عورتوں سے نکاح کیے، بچے ان کے یہاں پیدا ہوئے، بہت دنوں دنیا میں باقی رہے، پھر اپنی اجلوں پر مر گئے۔ اور خدا نے فرمایا اے عیسیٰ بن مریم، یاد رکھو اس وقت کو جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لہٰذا جن لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زندہ کیا ان کی دنیا میں رجت ہوئی، وہ لوگ باقی رہے دنیا میں جب تک کہ وہ زندہ رہے۔
پھر اپنی اجلوں پر وہ مر گئے۔ اصحاب کہف 309 برس غار میں پڑے رہے، پھر خدا نے انہیں اٹھایا جب ہی تو دنیا میں ان کی رجت ہوئی تاکہ وہ لوگ آپس میں سوال و جواب کریں۔ اصحاب کہف کا واقعہ مشہور ہے، پس اگر کوئی کہنے والا کہے کہ خدا فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اصحاب کہف کو دیکھو تو تم ان کے بارے میں کیا گمان کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ تو سو رہے ہیں، پھر سونے والوں میں رجت کیسی؟ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ وہ لوگ مرے ہوئے تھے۔ خدا نے فرمایا، کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ یہ وہی بات ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 52۔ اس کے مانند باکثرت آیات ہیں، پس صحیح طور سے ثابت ہوا کہ پچھلی امتوں میں رجت ہوئی۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو واقعات گزشتہ امتوں میں ہوئے ہیں وہ بالکل میری امت میں بھی ہوں گے، جیسے ایک نال دوسرے نال کے اور ایک تیر کا پر دوسرے تیر کے پر کے مطابق ہوتا ہے، لہٰذا اس قاعدے کے بموجب اس امت میں رجت کا ہونا لازم ہوا ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت نے روایت کی ہے، جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو اس وقت عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور ان حضرت کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نزول اور دنیا میں ان کا رجوع ان کی موت کے بعد ہوگی، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اب میں تمہاری مدت پوری کر رہا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، خدا نے فرمایا اور زمین کو آپ صاف میدان دیکھیں گے اور سب کو ہم جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 47۔ اور دوسری جگہ فرمایا اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک جماعت کو جمع کریں گے اور جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتی تھیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 83۔ الغرض جس دن تمام آدمی محشور ہوں گے وہ اور ہوگا، اور جس دن گروہ محشور ہوں گے رجت وہ اور ہوگا۔ خدا نے فرمایا اور یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں جو مر جاتا ہے اسے اللہ زندہ کر کے نہیں اٹھاتا، کیوں نہیں اٹھائے گا؟ یہ ایک ایسا برحق وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس سے مراد رجت ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 38۔ اس سے مراد رجت ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد خدا فرماتا ہے تاکہ اللہ ان کے لیے وہ بات واضح طور پر بیان کرے جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 39۔ اس اختلاف کا ثمرہ دنیا ہی میں ظاہر ہوگا نہ کہ آخرت میں۔ میں ایک رسالہ مستقل لکھوں گا جس میں رجت کی کیفیت اور اس کے ہونے کی صحت پر دلیلیں درج کروں گا انشاءاللہ۔ تناسخ کا عقیدہ باطل ہے اور جو شخص اس کا قائل ہے وہ کافر ہے، کیونکہ تناسخ کے عقیدے کی بنا پر جنت و دوزخ کے عقیدے کا غلط ہونا اور ان کے وجود کا انکار لازم آتا ہے۔ مرنے کے بعد روز حشر، مابعوث ہونے کے متعلق عقیدہ۔ شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ بعد موت روز قیامت زندہ ہونے کے متعلق یہ ہے کہ وہ برحق ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرزندان عبد المطلب، منزل کا پتہ دینے والا اپنے اہل سے جھوٹ نہیں بولتا، قسم ہے اس کی جس نے مجھے برحق نبی مابعوث کیا ہے، تم ضرور مرو گے جس طرح کہ تم سویا کرتے ہو، اور تم ضرور اٹھائے جاؤ گے جس طرح کہ تم بیدار ہوا کرتے ہو۔ مرنے کے بعد کوئی گھر نہیں ہے، بس جنت ہے اور جہنم ہے۔ تمام خلقت کو پیدا کرنا اور ان سب کو زندہ کر کے اٹھانا خدا کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ایک آدمی کو پیدا کرنا۔ ثبوت اس کا قول خدا ہے۔ اللہ کے لیے تم سب کا پیدا کرنا
پھر دوبارہ اٹھانا ایک جان کے پیدا کرنا پھر اٹھانے کی طرح ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 28۔ حوض کوثر کے متعلق عقیدہ۔ ابو جعفر شیخ صدوق فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ حوض کوثر کے بارے میں یہ کہ وہ برحق ہے اور چوڑائی اس کی اتنی ہے جیسے ایلیا اور ثنا کے مابین کا فاصلہ، اور وہ حضور سرور عالم کا ہے، اور اس پر آسمانی ستاروں کے برابر کوزے رکھے ہوئے ہیں۔ روز قیامت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے ساقی ہوں گے۔ وہ جناب اس کا پانی اپنے دوستوں کو پلائیں گے اور اپنے دشمنوں کو اس کے پاس سے ہٹائیں گے۔ جو شخص اس کا ایک گھونٹ پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا میرے اصحاب کا ایک گروہ میرے پاس حوض کوثر پر آنے کے لیے مضطرب ہوگا، پس وہ لوگ بائیں جانب سے گرفتار کیے جائیں گے، پس میں آواز دوں گا خدایا یہ میرے اصحاب ہیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے بعد ان لوگوں نے کیا کیا حادثات اور بدعات برپا کی۔ شفاعت کے متعلق عقیدہ۔ جناب شیخ ابو جعفر صدوق علیہ رحمت فرماتے ہیں شفاعت کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ کہ وہ برحق ہے اور ہوگی صرف ان لوگوں کی جن کے دین و مذہب کو خداوند عالم پسند فرمائے گا اور انہوں نے صغیرہ یا کبیرہ گناہ کیے ہوں گے۔ باقی رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہوگی، وہ محتاج شفاعت نہیں ہوں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ نیز فرمایا حاجت روائی اور کامیابی کے لیے توبہ سے بڑھ کر کوئی شفیع نہیں ہے۔ شفاعت انبیاء اور ان کے اوصیاء کریں گے، اور خالص اہل ایمان میں سے کچھ ایسے مومن بھی ہوں گے جو ربی و مضر جیسے کثیر تعداد قبیلوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ کم از کم شفاعت کرنے والا مومن بھی 30,000 انسانوں کی شفاعت کرے گا۔ دین میں شک اور شرک و کفر اور انکار کرنے والوں کی شفاعت نہیں ہوگی، بلکہ صرف گناہ گار اہل توحید کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور وعید کے متعلق عقیدہ۔ جناب شیخ ابو جعفر صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں خدا کے وعدہ اور اس کی وعید کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ کہ خداوند عالم نے جس شخص سے اس کے اعمال صالحہ کے عوض اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور جس کو اس کے بد اعمال کے عوض عذاب و عقاب کی وعید و تہدید فرمائی ہے تو اس کے متعلق اس کو پورا اختیار ہے۔ اگر اسے معاف کر دے تو یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ تمہارا پروردگار اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ ارشاد قدرت ہے اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ بندوں کی کتابت اعمال کے متعلق عقیدہ۔ حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے خدا تعالیٰ کی طرف سے موکل و مقرر ہیں جو اس کے تمام اعمال تحریر کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نیکی کرنے کا صرف ارادہ ہی کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس نیکی کو بجا بھی لائے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ مگر اس کے برعکس جب کوئی شخص کسی بدکاری کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ اسے انجام نہ دے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا، بلکہ ارتکاب جرم کے بعد بھی اسے 7 گھنٹوں تک مہلت دی جاتی ہے۔ پس اگر اس مدت کے اندر توبہ کرے تو پھر بھی یہ برائی درج نہیں کی جاتی۔ ہاں اس اثنا میں توبہ نہ کرے تب صرف ایک گناہ درج کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے بندے کا ہر فعل ضبط تحریر میں لے آتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ راکھ میں پھونکی مارے تو وہ اسے بھی لکھ لیتے ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے جب کہ یقیناً تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز لکھنے والے جو تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو لغو اور فضول باتیں کر رہا تھا۔ جناب علیہ السلام نے اس سے فرمایا
اے شخص تو اپنے محافظ فرشتوں سے ایک ایسا نامہ اعمال لکھوا رہا ہے جو تیرے پروردگار کے سامنے پیش ہونے والا ہے، اس لیے تو ایسی باتیں کر جو تیرے لیے مفید مطلب ہوں، اور جو بے فائدہ باتیں ان سے پرہیز کر۔ پھر فرمایا ایک مسلمان اس وقت تک برابر نیک لکھا جاتا ہے جب تک کہ کلام نہیں کرتا، ہاں جب وہ سلسلہ کلام شروع کرتا ہے تو اپنے کلام کے اعتبار سے نیکوکار لکھا جاتا ہے یا بدکار۔ ان دونوں فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہنسلی والی دو ہڈیاں ہیں، دائیں طرف والا نیکیاں اور بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ دن والے فرشتے بندے کے دن والے اعمال اور رات والے فرشتے اعمال شب لکھتے ہیں۔ عدل خداوندی کے متعلق عقیدہ۔ جناب شیخ ابو جعفر صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں خداوند عالم نے ہمیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ خود ہمارے ساتھ وہ عمدہ سلوک کرتا ہے جو عدل سے بھی بڑھ کر ہے، جس کا نام تفضل ہے۔ اس امر کی دلیل یہ کہ وہ خود فرماتا ہے جو اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے صرف اسی برائی کا جتنا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ عدل تو یہ کہ ایک نیکی کے عوض ایک نیکی کا ثواب اور ایک بدی کے بدلہ ایک بدی کا عقاب کرتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کے شامل حال نہ ہو۔ اعراف کے متعلق عقیدہ۔ حضرت شیخ صدوق ابن بابویا فرماتے ہیں اعراف کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جنت کے اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے جس پر چند مقدس بزرگوار تشریف فرما ہوں گے جو ہر شخص کو اس کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور یہ حضرات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء برحق ہوں گے۔ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جسے یہ بزرگوار پہچانتے ہوں گے اور وہ انہیں پہچانتا ہوگا، اور جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو ان کی معرفت نہیں رکھتے ہوں گے اور نہ یہ بزرگوار ان سے واقف ہوں گے۔ مقام اعراف میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو امر الہی کے منتظر ہوں گے کہ کیا خدا انہیں عذاب میں گرفتار کرتا ہے اور داخل دوزخ کرتا ہے، یا ان پر مہربانی فرماتا ہے اور جنت میں داخل فرماتا ہے۔ صراط کے متعلق عقیدہ۔ حضرت شیخ ابو جعفر صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں صراط کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حق ہے، اور یہ کہ وہ جہنم کے اوپر اسے عبور کرنے کے لیے ایک پل ہے جو تمام مخلوق خدا کی گزرگاہ ہے۔ چنانچہ خداوند عالم اس سلسلے میں فرماتا ہے اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ حتمی فیصلہ آپ کے رب کے ذمے ہے۔ صراط ایک دوسرے معنی کے اعتبار سے حجت ہائے خداوندی کا نام ہے، جس کا مطلب یہ کہ جو شخص دنیا میں ان کی معرفت حاصل کرے گا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، خداوند عالم قیامت اور حسرت و ندامت کے روز اس شخص کو اس صراط سے جو جہنم کا پل ہے گزرنے کا پروانہ اور راہداری مرحمت فرمائے گا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے علی، قیامت کے روز میں تم اور جبرائیل پورے صراط پر بیٹھیں گے، پس وہاں سے وہی شخص گزر سکے گا جس کے پاس تمہاری ولایت و محبت کی سند ہوگی۔ قیامت کی گھاٹیوں۔ عقبات کے متعلق عقیدہ۔ شیخ ابو جعفر صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ان گھاٹیوں کے علیحدہ نام ہیں، کسی کو فرض کہتے ہیں، کسی کو امر اور کسی کو نہیں کہا جاتا ہے۔ جب آدمی فرض کی گھاٹی کے پاس پہنچے گا تو اگر اس نے اس فرض کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی کی ہوگی تو اسے وہاں روک کر اس سے خدا کے حق کا سوال کیا جائے گا۔ بس اگر کسی نیک عمل یا رحمت الہی کی وجہ سے اس مشکل مرحلے سے نکل گیا اور وہاں سے نجات حاصل کر لی تو پھر دوسرے عقبہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اسی طرح وہ شخص برابر ہر ایک گھاٹی کے پاس روکا جائے گا، اور جس امر یا نہیں کے متعلق وہ گھاٹی ہوگی اس کے بارے میں کوتاہی اور غفلت کا سوال کیا جاتا رہے گا۔ اس طرح اگر وہ ان تمام عقبات سے صحت و سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو پھر وہ ایسے مقام پر پہنچ جائے گا جہاں اسے ایسی حیات جاویدانی نصیب ہوگی جہاں کبھی نہیں مرے گا، اسے ایسی سعادت ابدی حاصل ہوگی کہ اس میں کوئی شقاوت اور بدبختی نہیں ہوگی۔ خدا کے جوار رحمت میں نبیوں، وصیوں، صدیقوں،
شہیدوں اور نیک بندوں کے ہمراہ قیام پذیر ہوگا، اور اگر اسے کسی ایسے عقبہ کے پاس روکا گیا جس میں اس نے کوتاہی کی ہوگی اور اس سے اس حق کا مطالبہ کیا گیا اور عمل صالح اسے نجات نہ دے سکا اور نہ ہی رحمت خداوندی اس کے شامل حال ہوئی، تو اس کا قدم اس گھاٹی سے پھسل جائے گا اور آتش جہنم میں گر پڑے گا۔ اور آتش جہنم سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، اور یہ عقبات تمام کے تمام پل صراط پر ہیں۔ انہی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کا نام ولایت ہے، اس کے پاس تمام مخلوقات کو ٹھہرایا جائے گا، اور ان سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ولایت کی بابت سوال کیا جائے گا۔ جس شخص نے درست جواب دے دیا اور اس گھاٹی سے صحیح و سالم گزر جائے گا، اور جو صحیح جواب نہ دے سکے گا وہ وہیں رہ جائے گا اور آتش جہنم میں گر جائے گا۔ اس بات کا ثبوت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ سورہ صفات آیت نمبر 24۔ ان عقبات میں سے عقبہ کا نام مرصاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً آپ کا رب طاق میں ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 14۔ خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم کسی ظالم کا ظلم مجھ سے چھوٹ نہ سکے گا۔ ان عقبوں میں سے ایک کا نام رحم ہے، ان عقبوں میں سے ایک کا نام رحم ہے، ایک کا نام امانت اور ایک کا نام نماز ہے۔ ہر ایک فرض، ہر ایک امر اور ہر ایک نبی کے اور ہر ایک امر اور ہر ایک نہی کے لیے علیحدہ عقبہ ہے، جن کے پاس ہر ایک آدمی کو لا کر روکا جائے گا اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ حساب و میزان کے متعلق عقیدہ۔ حضرت شیخ ابو جعفر صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ کہ روز محشر حساب کتاب ہونا برحق ہے۔ بعض لوگوں کا حساب براہ راست خداوند عالم لے گا اور بعض کا حساب قضائے خدا لیں گے، فقہائے خدا لیں گے، حجت خدا لیں گے، حجت خدا لیں گے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ انبیاء اور ائمہ کے حساب کا متولی خود اللہ تعالیٰ ہوگا۔ ہر نبی اپنے اپنے اوصیاء کا حساب لے گا اور امتوں کا حساب انبیاء کے اوصیاء لیں گے۔ خداوند عالم اپنے انبیاء اور رسول پر گواہ ہوگا، انبیاء اور رسول اپنے اوصیاء کے گواہ ہوں گے، ائمہ اطہار علیہم السلام باقی تمام لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ اسی سلسلے میں خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے اس دن کیا حال ہوگا جب ہم امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے محمد آپ کو لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 41۔ نیز خداوند عالم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے بھلا وہ شخص افطرا کر سکتا ہے جو اپنے رب کی دلیل رکھتا ہو اور اس کے پیچھے اس کے رب کی طرف سے ایک شاہد بھی آیا ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 17۔ اس آیت میں شاہد خدا سے مراد حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے انہیں یقیناً ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کا حساب لینا یقیناً ہمارے ذمے ہے۔ خداوند عالم کے اس ارشاد اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اس جگہ میزانوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا میزانوں سے مراد انبیاء و اوصیاء ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل جنت ہوں گے، البتہ دین کے بارے میں سوال ہر شخص سے کیا جائے گا، جیسے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے پھر اس روز پس جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ہر صورت میں ان سے سوال کریں گے اور خود پیغمبروں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے، لیکن گناہوں کا سوال صرف انہی لوگوں سے کیا جائے گا جن کا حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے پھر اس روز کسی انسان سے اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 39۔ بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی ان لوگوں سے گناہ کا سوال نہ ہوگا جو حضرت رسول اور ائمہ ہدیٰ کے برادر ہیں، فرما بردار ہیں، یعنی ان لوگوں سے گناہ کا سوال نہ ہوگا جو حضرت رسول اور ائمہ ہدیٰ کے فرما بردار ہیں۔
امام رضا علیہ السلام نے اپنے احباب سے فرمایا روز قیامت تم لوگوں سے گناہوں کا سوال نہ کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی برحق مومن گناہ کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کیے مر گئے تو برزخ میں اس پر عذاب ہوگا، پھر روز قیامت ایسے حال میں اسے زندہ کیا جائے گا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا کہ جس کا سوال اس سے کیا جائے۔ کتاب مجموع البیان۔ لیکن ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کی یہ کیفیت نہ ہوگی، اور ہر شخص کو جس کا کے حساب ہوگا عذاب کیا جائے گا، اگرچہ یہ عذاب عرصہ محشر میں زیادہ دیر ٹھہرنے کے ذریعے سے ہی ہو۔ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنا پر عذاب دوزخ سے نجات حاصل نہ کر سکے گا اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کے شامل حال نہ ہوگی۔ خداوند عالم اپنے تمام اولین و آخرین بندوں سے ان کے اعمال کے بارے میں ایک ہی خطاب کے ذریعے ان کا اجمالی طور پر حساب لے لے گا۔ اس خطاب سے ہر شخص اپنا ذاتی معاملہ اچھی طرح سمجھ لے گا کہ مجھ سے فلاں عمل کے بارے میں پوچھا گیا، اور اسے یہی گمان ہوگا کہ یہ خطاب کسی اور سے نہیں ہے بلکہ مجھ سے ہی ہے۔ خداوند کریم کو ایک شخص سے خطاب کرنا دوسرے کے ساتھ خطاب کرنے سے معنی نہیں ہوتا۔ خلاق عالم اپنی اولین و آخرین سب مخلوق کے حساب سے دنیاوی ساعت کے اعتبار سے آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کرے گا، جس کو وہ کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ وہ کتاب ہر انسان کو اس کی کارروائیوں سے آگاہ کر دے گی، اور وہ کتاب اس کے تمام چھوٹے اور بڑے اعمال کو احاطہ کیے ہوئے ہوگی۔ اس طرح خداوند عالم ہر شخص کو خود اپنا محاسب اور حاکم قرار دے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، آج کے دن تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ خداوند عالم ایک گروہ کے منہ پر مہر لگا دے گا، ان کے ہاتھ پاؤں بلکہ تمام اعضاء ان کے اعمال پر جنہیں وہ لوگ چھپا کر کیا کرتے تھے گواہی دیں گے۔ وہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف شہادت دی ہے؟ اعضاء کہیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی ہے۔ اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اسی کی طرف تمہاری بازگشت ہوگی۔ تم اپنے اعمال چھپا کر اس وجہ سے نہ کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، بلکہ تمہارا تو یہ گمان تھا کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا کو ان میں سے اکثر کی خبر نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ عنقریب حقیقت المعاد کے نام سے ایک کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، جس میں حساب و کتاب کی کیفیت علیحدہ علیحدہ لکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں۔